اسلام میں سستی حلال ہے یا حرام ہے؟ اسلام کو سست آدمی پسند ہے یا چست؟ نبی نے چستی سے پناہ مانگی ہے یا سستی سے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ میں سستی پیدا کرے وہ بھی نبی اور اسلام کو پسند. یار اتنے سستوں کے نہیں ہے کہ جملہ تمہارے منہ سے نہیں نکل رہا. نہیں ہے تو بول دیا کرو نا. تو اسلام نے جب سستی کو ناپسند کیا ہے تو ہر وہ چیز جو آپ کی باڈی میں سستی پیدا کرے اسلام اس کو بھی ناپسند کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اسلام میں صحت پسندیدہ ہے یا بیماری؟ صحت، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری چیزیں بتائیں جن میں ہماری صحت ہے. اگر بیماری اسلام میں پسندیدہ ہوتی تو نبی وہ بتاتے کہ یہ کھایا کرو اس سے بیمار ہو جاؤ گے. کیا خیال؟ نبی نے بتایا کلونجی میں ہر بیماری سے شفا ہے، ترغیب دی نا کلونجی کی، شہد کی، وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے کہ شفا پسندیدہ چیز ہے. ہاں بیماری اگر اللہ کی طرف سے ہو تو آزمائش ہے، اس میں صبر کرنے کا حکم ہے. آپ نے فرمایا المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، صحت مند مومن، طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے اسلام میں طاقت، قوت، صحت، چستی، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ پسندیدہ ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جب پسندیدہ ہیں تو اب مجھے بات بتاؤ، میٹھا کھانے سے چستی آتی ہے یا سستی؟ بولتے کیوں نہیں؟ سستی آتی. تو میٹھا کھانا پسندیدہ ہو سکتا ہے؟ کھانا زیادہ کھانے سے چستی آتی ہے یا سستی؟ تو کیسے اسلام پسند کر سکتا ہے لڈو پھوڑنے کو میرے بھائی؟ لوگ کہتے ہیں حدیث میں آتے ہیں نبی کو حلوہ پسند تھا. وہ حلوہ یہ حلوہ نہیں تھا، وہ میٹھا پسند تھا جو کھجور یا شہد جو نیچرل ہے، وہ بھی بہت تھوڑی مقدار میں، اور وہ بھی بھوک میں، شدید ترین بھوک میں کھجوریں کھانے کا میٹھا. یہ تو ضرورت ہے انسان کی، اتنی کیلوریز تو چاہیے نا انسان کی باڈی کو. میٹھا تو نیچر ہے، انسان ہر انسان کو پسند ہے. لیکن کون سا میٹھا؟ اسلام دین فطرت ہے، وہ میٹھے پہ پابندی تھوڑی لگائے گا جتنی آج کل کیٹو ڈائٹ والے ڈاکٹروں نے لگا دی ہے. تو پاگل ہوئے ہیں. ایک ڈاکٹر کہہ رہے ہیں میٹھا نہ کھائیں، میٹھا نہ. میں یوٹیوب پہ بہت میڈیکل سائنس کی ویڈیوز بہت دیکھتا ہوں. ایسا میٹھے کو پابندی لگائی ہے نا، یا تو کوئی شوگر کا مریض ہو یا کوئی الگ سے کوئی اس کو یہاں پر اسپیڈ بریکر بنانے ہو اپنے، تو ایک الگ بات ہے. نارمل آدمی جو ہے وہ میٹھا انسان کی فطرت ہے. تو بالکل اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ میٹھے میں دودھ پہ بھی پابندی لگا دی کہ اس میں بھی تھوڑا سا میٹھا ہوتا ہے. ابے کتنا سا میٹھا ہوتا ہے دودھ میں یار. تو اتنا بھی نہیں ڈاکٹروں کو فری کرایا کرو. نارمل رہنا چاہیے انسان کو، انسان کا بچہ بن کے. تو چینی وینی چھوڑ دے آدمی، میٹھی چائے چھوڑ دے. یہ سب چینی تو ہے ہی نہیں نا اتنا، کہ جو کھجور ہے، شہد ہے، یہ تو کھائے گا بھائی ایسی کی تیسی، لیکن اعتدال سے کھاؤ. ہاں یہ ضرور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں کھائی ہیں شدید ترین بھوک میں، آپ کھایا کرتے تھے. اور ہم جو کھجور کھاتے ہیں 2 پراٹھے کھانے کے بعد. حکیم صاحب نے کہا ہوتا ہے 10 کھجوریں صبح، 10 کھجوریں شام. تو حکیم صاحب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صبح کا ناشتہ ہی 10-11 کھجوروں سے ہوگا بس، اور پھر سارا دن آپ نے محنت بھی کرنی ہے. صحابہ کرام اگر 8-10 کھجوریں کھا لیتے تھے تو سارا دن محنت کرتے تھے. کدال لے کے کھیتی باڑی کرنا، ہل چلانا، جنگیں لڑنا، یہ 8-10 کھجوروں پہ ہو جاتا تھا ان کا. 8-10 بھی میں نے زیادہ کہہ دی. بعض جنگوں میں تو 4-4 کھجوریں کھائی ہیں اور جنگیں لڑی ہیں انہوں نے. ہمیں قبلہ حکیم صاحب نے کہا ہوتا ہے صبح 11 کھجوریں کھائیں. تو ہم 3 پراٹھے کھانے کے بعد کتنی کھجوریں کھاتے ہیں؟ 11 کھجور. ایک صاحب مجھے کہنے لگے دودھ بہت نقصان دہ چیز ہے. میں نے کہا کیسے نقصان دہ؟ تو سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ تناول کیا آپ نے. کہتے ہیں یار جب بھی پیو یہ ہوتا ہے فلانا ہوتا ہے. تو آپ تو کہتے ہو حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تازہ دودھ پیا ہے، تو میں تو تازہ دودھ پیتا ہوں، مجھے تو یہ بلغم ہو جاتا ہے، فلانا ہو جاتا ہے. میں نے کہا کیسے؟ کہہ رہے صبح ناشتے کے بعد. تو ناشتہ تو کر لیا نا تو نے بھائی. نبی نے اول تو ناشتہ کیا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دودھ پیا ہے نا وہ ایسے پیا ہے کہ جب شدید بھوک لگی ہے تو کھانا ہی دودھ تھا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ بس دودھ. تبھی آپ نے فرمایا دودھ ایک ایسا کھانا ہے، صحیح حدیث ہے، جو کھانا اور پینا دونوں سے کافی ہے. یعنی پیاس کی جگہ بھی آپ کو بھوک بھی لگ رہی ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے. تو نبی نے فرمایا، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ جس نے دودھ پی لیا تو اب نہ کھانے کی ضرورت اور نہ، ادھر توجہ، نہ کھانے کی ضرورت اور نہ پینے کی ضرورت. بس میں نے اس پہ حدیثیں جمع کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، شدید بھوک. اور نبی کی بھوک کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ دوپہر کو نہیں کھایا، صبح بھی نہیں کھایا، پچھلی رات کھایا ہے، وہ والی بھوک. اس شدید بھوک میں آپ نے بکری کا دودھ پیا ہے، بس کھانا ہو گیا. یہ والا دودھ باڈی پہ ٹھا کر کے لگتا ہے. ہم جو دودھ پی رہے ہیں، ایک تو اس میں گوالے کا دودھ زیادہ ہے، بھینس کا کم ہے.
پھر اس دودھ میں ٹیکے ٹھوکے گئے ہیں. گائے کہہ رہی ہے کہ میں نے اتنا دودھ دینا, اس سے زیادہ میں میری ہڈیوں کا جوس نکل آئے گا, نہیں ہے میرے پاس دودھ. گوالا اس کے ٹیکا لگاتا ہے, بولتا ہے تیرے باپ کو بھی دینا پڑے گا, 4 کلو اضافی نکالتی ہے. تو یہ والا, یہ اس کا اسلام ذمہ دار نہیں ہے, سمجھتے ہو, اسلام اس کا ذمہ دار نہیں ہے. خیر کہاں نکل لی ہم. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب سستی اسلام میں ناپسند ہے تو ہر وہ چیز جو آپ کی باڈی میں سستی پیدا کرے وہ بھی کیا ہے. تو اب خانقاہوں میں پہلے زمانے میں ونس اپون اے ٹائم روزے رکھوائے جاتے تھے, اب لنگر پہ لنگر آ رہا ہے, کھائے جا رہے ہیں, اتنی موٹی موٹی گردنیں, کولیسٹرول کے پورے گول ڈبے. بار بار میں کہتا ہوں فطرتاً اگر کوئی بھاری جسم کا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے. بعض ایسے اہل اللہ ہیں, بزرگان دین ہیں, بہت تھوڑا کھاتے ہیں, جسم بہت بھاری ہے. ایسے صحابہ بھی تھے, تابعین بھی تھے. وہ کس کی طرف سے ہے بھائی؟ وہ اللہ کی طرف سے. میں اپنی دادی کا تذکرہ کرتا ہوں نا اکثر, میری دادی بہت بھاری جسم تھا لیکن بہت تھوڑا کھاتی تھی, روزے رکھتی تھی, قدرتی طور پہ جسم بھاری تھا. وہ تو ہوتا ہے. یہ موٹاپا برا نہیں ہے, یہ تو اسٹرکچر ہے, کسی کا اسٹرکچر باریک ہے, کسی کوئی موٹا ہے, کوئی, یہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے. وہ موٹاپا جو کھانے کی وجہ سے ہوا ہو وہ اسلام میں برا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی حدیث ہے کہ سب سے بہتر میرا زمانہ, پھر اس کے بعد والا, پھر اس کے بعد والا. پھر آپ نے فرمایا برائیاں آئیں گی, برائیوں میں جھوٹ آئے گا اور موٹاپا آئے گا. جھوٹ اور موٹاپے کو ایک ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے. لوگ جھوٹی گواہیاں دیں گے اور موٹاپا آئے گا, کیوں؟ کھائیں گے زیادہ, ہر وقت کھانے کی فکر. کچھ علاقے ایسے ہیں, ان سے پوچھو آپ کہاں سے آ رہے ہو, کھانا کھا کے آ رہا ہوں. کدھر جا رہے ہو؟ کھانا کھانے جا رہا ہوں. کھا کے آ رہا ہے, کھانے جا رہا ہے, بس یہی سارا دن یہی رہے گا. تو وہ میں بتا رہا تھا, خانقاہ ان کے پیر صاحب ماشاء اللہ گول, جماعت سے نماز کی توفیق نہیں, بکرے دمبے پھوڑتے رہتے ہیں بیٹھ کے. مریدین بھی ماشاء اللہ, سر اور گردن کا فرق ختم, پتہ ہی نہیں چل رہا گردن کہاں ختم ہو رہی ہے اور کھوپڑی کہاں سے شروع ہو رہی ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا. تو بھائی ٹھیک ہے, ان کی انڈیویجول لائف ہے, ہر شخص کی اپنی لائف ہوتی ہے, کھائے پیے, کس نے وہ بولے گا مفتی صاحب تم سے پیسے لے کے تھوڑی کھا رہے ہیں, تو ٹھیک ہے, مذہب کا لیبل مت لگاؤ اس کے اوپر. اس کے اوپر یہ نہیں کہو حضرت جی ایسے نہیں ہو سکتے, صحیح ہے نا. حضرت جی ہوتے روزے رکھتے, کم کھاتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراکیں میں جلدی سے بتا کے پھر میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. ہمارے نبی نے گندم کے بجائے کیا کھایا ہے؟ جو. بتاؤ, گندم سے, جو سے موٹاپا آتا ہے یا گندم سے؟ گندم سے آتا ہے. ہمارے نبی کی خوراک زیادہ کیا تھی؟ جو, وہ بھی بغیر چھنا آٹا, چھلکے کے ساتھ. میٹھے میں ہمارے نبی نے کھجور کا استعمال کیا ہے, اس میں فائبر بہت ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامتیں پچھلی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں کہ وہ پیغمبر ہوں گے, ان میں ایک علامت یہ بھی گوشت کھانے والے, ویجیٹیرین نہیں ہوں گے. کیا ہوں گے؟ گوشت. گوشت کھانا بھی ایک طرح سے ہمارے مذہب کا حصہ ہے. شکر ہے ہم ڈاکٹروں کی باتوں میں, اب تو ڈاکٹر بھی آ گئے, گوشت کھایا کرو, ورنہ ہمیں بچپن میں یاد ہے ایک ڈاکٹر مجھے مشورہ دیتے تھے گوشت مت کھاؤ, ویجیٹیرین بنو. اللہ کا بڑا فضل ہو گیا, ہم نے لفٹ نہیں کرائی, ورنہ ابھی ایک ہی ہوتی ہماری. ٹماٹر کھا کے نہیں رکھی جا سکتی چار. ہمیں نہیں آئی سمجھ میں بات. ککڑی اور سبزیاں کھا کے تھوڑی ہوتا ہے یہ سب. گوشت ضروری ہے بھائی. شیر ہفتے میں ایک دن کھاتا ہے, مگر کیا کھاتا ہے؟ گوشت. پورا ہفتہ چلتا ہے بڑے مزے سے. میں نے جنگلوں میں دیکھا ہے, ایک دن کھائے گا, گوشت کھائے گا, اس کے بعد پڑا رہے گا. کہتا ہے کوئی بات نہیں, ایک ہفتہ نہ بھی نہیں ملے. اور ہرن ہر وقت کھاتا رہتا ہے. بکری کو دیکھ لو, آپ نے بلیاں بھی پالی ہوں گی, بلی کو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ بھی ڈال دو, چند بوٹیاں کھائے گی, پھر خلال کرتی رہے گی سارا دن بیٹھ کے دانتوں میں. لیکن آپ بکری پالو, میں نے بھی پالی ہے, ہر وقت منہ چلتا رہے گا اس کا. ویجیٹیرین ہر وقت کھاتے رہتے ہیں, صحیح ہے نا. گوشت خور کو چند نوالے مل جائیں, کیا بولتا ہے؟ کافی ہے. میں نے چونکہ حکیموں کی کتابیں بھی کافی پڑھی ہوئی ہیں نا, تو پرانی کتابوں میں حکیموں کی لکھا ہوتا تھا کہ جب سفر پہ جاؤ نا, سفر پہ, پہلے سفر بڑے ٹف ہوا کرتے تھے, ایسا نہیں جہاز میں بیٹھے ہو, اونٹوں پہ جانا اور یہ سب. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ بھائی سفر پہ کوئی جا کے ایسی چیز کھاؤ جو پیٹ نہ بھرے لیکن اس کا اثر بہت دیر تک رہے, تاکہ بار بار کھانا بھی نہ ہو, بار بار بیت الخلا بھی نہ ہو. تو ان حکیموں نے لکھا ہوتا تھا گوشت کھایا کرو سفر میں, سبزی نہیں کھایا کرو. اس سے کیا ہوگا کہ پیٹ بھی کم بھرے گا, بھاری نہیں ہوگا پیٹ, اور چلو گے بھی زیادہ ٹائم تک.
یہ پرانے حکیم بڑے ٹائٹ ہوا کرتے تھے بھائی, بڑی زبردست باتیں لکھا کرتے تھے. خیر, حکیم جتنا پرانا اتنا اچھا ہوتا ہے. حکیم جو ہے نا, جو لیٹسٹ مارکیٹ میں حکیم آ رہے ہیں نا, یہ ہم پہ تجربے کر کے سیکھ رہے ہیں ابھی. اس لیے حکیم جب بھی کوئی بوڑھا ہوگا تو میں اسی پہ اعتماد کرتا ہوں. جوان حکیم وہ ابھی تجرباتی, وہ ابھی قبرستان بھریں گے, اس کے بعد جا کے ان کو پتہ چلے گا کہ کیا کرنا ہے. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ استغنا, ہاں, ما کان فی نفس یعقوب الا حاجتن قضاها. یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا, بھائی میری ساری حاجتیں اللہ نے پوری کر دی. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی معمول تھا. جتنا پیسہ آتا تھا حضرت تھوڑا سا رکھ کے گیس بجلی کا بل دیا اور گھر کا ضروری خرچہ, اور اس میں وہ خرچے میں خوراک کو سب سے زیادہ فوکس. میرے شیخ نے اپنا گھر نہیں بنایا, حالانکہ بہت مالدار تھے. انہوں نے کہا مسافر خانہ ہے, نکلنا ہے یہاں سے. کھانا بہت اچھا کھاتے تھے, زیادہ نہیں, اچھا. اسلام میں زیادہ کھانا نہیں ہے, کوالٹی کو فوکس کرو بھائی. ہمارے حضرت کا ناشتہ سیب, ہاف بوائل انڈے, بادام اور بھنے ہوئے چنے, یہ ناشتے ہوتے تھے ان کے. ایک دفعہ میں رات کو گیا تو وہ کھا رہے تھے جو چکن کا پیس ہوتا ہے نا, چیسٹ پیس, تناول فرما رہے تھے. بہت تھوڑا کھاتے تھے لیکن بڑا خاندانی, اور 80 سال میں ماشاءاللہ فٹ فاٹ, پیٹ کمر سے چپکا ہوا تھا. اور فرماتے تھے ان کے لیے رشتہ آیا دوسری شادی کے لیے, کوئی جوان لڑکی عاشق ہو گئی تھی. حضرت نے انکار کر دیا. پھر فرمایا کہ میں نے انکار اس لیے نہیں کیا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میں بالکل جوان ہوں, بالکل جوان. فرمایا میں نے انکار اس لیے کیا ہے, وہ دوسری شادی کے قائل نہیں تھے. وہ کہتے تھے علماء اگر 2 شادیاں کریں گے تو دین کی خدمت کون کرے گا. وہ ان کا خیال یہ تھا کہ مسائل میں پڑ جائیں گے. ان کو کیا پتا کہ انہی کا اپنا شاگرد ایسا نالائق نکلے گا کہ اس کی دین کی خدمت ہی یہی ہوگی. تو آپ کہہ سکتے ہیں آپ نے اپنے پیر صاحب کی رائے سے اختلاف کیوں کیا؟ بھائی اس لیے اختلاف کیا, پیر صاحب سے ہم بیعت ہوئے تھے اسلام پہ چلنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. تو ہمارے پیر نے ہمیں سکھایا کہ اسلام کو فوکس کرو. یہ تو میری ذاتی رائے ہے, 2 شادیاں نہیں کرنی چاہیے, ذاتی رائے ہے. اسلام تھوڑی, اسلام تو یہ 4 کیا کہتا ہے. پیر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کی ہر بات پتھر پہ لکیر ہے, یہ خوب سمجھ لو, یہ ہم نے بڑوں سے ہی سیکھا ہے. پیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مینٹور ہے, آپ میں اگر کوئی خرابی ہے تو آپ اس کو بتائیں تاکہ وہ آپ کی ٹیوننگ کرے. کوئی برائی ہے آپ کے اندر, اس سے استغنا سیکھیں, دنیا کی محبت ختم کریں, اس کے ساتھ بیٹھ کر دنیا کے مسافر خانہ ہونا سمجھیں, اس سے تواضع سیکھیں. باقی شرعی مسائل میں قرآن و سنت ہے, کسی کی ذاتی رائے کا اعتبار نہیں ہے. یہ ان کی رائے تھی کہ بھائی اس سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. تو ہم نے بعد میں غور کیا کہ شادی کرنے سے بھی مسائل ہوتے ہیں, یقیناً نہ کرنے سے مسائل زیادہ ہو رہے ہیں سوسائٹی میں. آج لوگ مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریریں میرے پاس بھیجتے ہیں کہ حضرت مولانا شریف تھانوی نے دوسری شادی کی تو بیچارے پریشان ہو گئے. کسی نے پوچھا حضرت آپ نے دوسری شادی کر کے 2 شادیوں کا دروازہ کھول دیا. فرمایا کھول نہیں دیا, بند کر دیا. جو میرے حالات, مجھ پر جو مسائل کھڑے ہوئے ہیں نا, اس سے مجھے اندازہ ہو گیا نہیں کرنی چاہیے. لوگ مجھے بھیج رہے ہوتے ہیں. تو میں کہتا ہوں اگر حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی موجود ہوتے تو ہم ان کی خدمت میں عرض کرتے حضرت 2 شادیوں کے بعد بھی مسائل ہیں, لیکن نہ کرنے میں مسائل زیادہ ہیں پوری امت کے. تو مولانا اشرف تھانوی بھی اپنی بات سے رجوع کر لیتے انشاءاللہ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ پیر کو فالو کرنا الگ چیز ہے, پیر پرستی الگ چیز ہے. تو پیر پرست علماء دیوبند نہیں ہوتے, کسی اور مسلک میں ہوتا ہوگی پیر پرستی, ہم لوگ کے یہاں نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ ابھی جو میرے لیٹسٹ پیر ہیں حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب, وہاں بھی ہم پیر پرست, ان کو پتہ بھی ہے. وہ کہتے ہیں قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے, وہ تو صاف ہمیں بتاتے ہیں جہاں میری بات آپ کو لگے قرآن و سنت کے خلاف ہے نہیں ماننا. تو یہ والے پیر بھی مارکیٹ سے شارٹ چل رہے ہیں نا, سمجھتے ہو؟ تبلیغ میں لوگ وقت لگاتے ہیں, وہاں تبلیغ والے کیا کہتے ہیں, مسائل کس سے سیکھنا ہے؟ علماء سے. وہ بھی یہ کہہ سکتے تھے کہ اپنے علاقے کے جو تبلیغ کے پیر ہیں مسئلے بھی ان سے پوچھو. نہ بھائی, وہ کام کے نظام کو چلانے کے لیے وہ پیر ہیں, شرعی مسائل کے لیے کون ہے؟ وہ تو مفتیان کرام ہیں, علماء کرام ہیں. ہم رجال و نحن رجال. امام ابو حنیفہ کا مشہور قول ہے کہ میں مسئلہ سب سے پہلے قرآن سے دیکھتا ہوں, قرآن میں نہ ملے تو حدیث سے, وہاں اپنی رائے کو چھوڑ دیتا ہوں. قرآن کے مقابلے میں اپنی رائے نہیں لے کر آتا, حدیث کے مقابلے میں اپنی رائے نہیں لے کر آتا. فرمایا پھر اگر قرآن و حدیث میں نہ ہو تو صحابہ, اگر صحابہ کی رائے ایک طرف ہو میری رائے ایک طرف ہو تو اپنی رائے کو میں صحابہ کی رائے پہ قربان کر دیتا ہوں. یہ امام حنیفہ کا قول ہے, صحابہ کی رائے کو لیتا ہوں. فرمایا صحابہ کے بعد کی جو بات ہے ہم رجال و نحن رجال, وہ اگر آدمی ہے تو ہم بھی کیا ہیں, ہم بھی مرد ہیں. پھر ہماری اپنی رائے ہوتی ہے, پھر ان کی رائے کی تقلید نہیں کرتے ہم. سمجھتے نہیں ہو نا بات کو؟ یہ جملہ بڑا اچھا ہے, ہم رجال و نحن رجال. وہ اگر مرد ہیں تو ہم بھی کوئی کم نہیں, ہم بھی صاحب رائے ہیں بھائی.
صحابہ کی حد تک تقلید ہے، یہ امام حنیفہ کا قول ہے، لیکن امام حنیفہ کے لیے، ہم جیسوں کے لیے نہیں ہے یہ. ہم اسلاف کی رائے پر اپنی رائے کو قربان کرتے ہیں. تو اس لیے پیر و مرشد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ جو بات کہہ دے پتھر پہ لکیر ہے. ہاں جہاں تک اصلاحی باتوں سے اصلاح کا تعلق ہے اس میں پیر کی رائے کو اپنی رائے پر ترجیح دے. یعنی آپ کی اصلاح کا تعلق ہے، پیر اگر کہہ رہا ہے آپ نے یہ کام کرنا ہے تو پھر آپ نے کرنا ہے، چاہے آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے. جہاں تک شریعت کا تعلق ہے حلال و حرام کا، اس میں تو شریعت ہے، اس میں پیر بھی پابند ہے اس شریعت کا. تو ہمارے شیخ کی ذاتی رائے یہ تھی کہ 2 شادیاں کرنے میں بڑے مسائل ہیں، علماء دین کی خدمت نہیں کر پائیں گے. لیکن چونکہ ہم سوسائٹی میں چل رہے تھے نا، جو وہ تو بڑے تھے، انہوں نے اپنے زمانہ کو دیکھا نا، یہ زمانہ تو ہم دیکھ رہے تھے نا. میں دیکھ رہا تھا اپنی آنکھوں سے کہ جس لڑکی کو طلاق ہو جائے اس کی شادی نہیں ہوتی، بیوہ ہو جائے اس کی شادی نہیں ہوتی، اور اس کا حل دوسری شادی کے علاوہ کسی مسئلے میں نہیں ہے. تو اس لیے اس مسئلے میں ہم نے اپنے شیخ کی بات سے اختلاف کیا. دیکھا حضرت کو نہیں پتا کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں، تو وہ تو انڈیویجول شخص کی رائے کو دیکھ کے عمل کو دیکھ رہے ہیں نا، کہ وہ 2 کرے گا تو پھنس جائے گا. تو وہ تو پھنس رہا ہے لیکن قوم کو بچا بھی تو رہا ہے. ایک عورت کو زنا سے بچا رہا ہے، اس کو ٹھکانہ دے رہا ہے. اگر نہیں کرتا تو کہاں جاتی وہ؟ میں تو جب کر رہا تھا تو میں کہتا تھا بھائی ٹھیک ہے، پھر اس کا حل بتاؤ، سوسائٹی میں اس کا حل کیا ہے. تو اس لیے ہمارا تو اطمینان ہونے کرنے کا کام ہے خاندانی. اور مجھے امید ہے آخرت میں اپنے شیخ سے ملاقات ہوگی تو پیٹ تھپکیں گے، بولیں گے صحیح کام کر کے، ایک ہی کام تو نے ڈھنگا کیا ہے، ایک ہی کام کیا ہے. تو مکھی پہ مکھی نہیں بٹھانی، اندھی تقلید نہیں ہے کسی کی بھی. خیر.